امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قاتل کو معاف کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر کسی انسان سے کوئی قتل ہو گیا اور ایسے انسان کو اگر معاف کر دیا جائے تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ قاتل کو معاف کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے والد کو، رشتہ دار کو، بیٹے کو، کسی بھی تعلق والے کو کسی نے قتل کیا ہو تو ایسے انسان کو معاف کرنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، تبھی اس کے اوپر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت طیبہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ قاتل کو کیسے معاف کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہی تھیں تو اس وقت ان کے جو شوہر کے بھائی تھے ان کو یہ بات بری لگی، تو وہ راستے میں آئے اور انہوں نے نیزہ مارا جو ان کی سواری کو لگا، اور سواری کو لگنے سے سواری بد کی زخمی ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اوپر سے اونٹ کے اوپر سے نیچے زمین پر گری، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ حاملہ بھی تھیں، لیکن تکلیف ہوئی، ظاہری بات ہے اونچائی سے نیچے گرنا، اسی تکلیف میں حمل بھی ضائع ہوا اور پھر اسی تکلیف میں ان کی موت بھی ہو گئی۔ لیکن ایسا شخص جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فتح مکہ کے موقع پر آیا تو اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، ساتھی بھی تھے، دوست بھی تھے، صحابی بھی تھے، کتنے رشتے تھے، ان کو جنہوں نے شہید کیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، جب وہ اسلام لے کر آئے تو اللہ کے محبوب نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ جنہوں نے شہید کروایا حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فتح مکہ کے دن معافی مانگی اور اسلام لے آئیں، اللہ کے محبوب نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ قاتل کو معاف کرنا چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو ہمارے اس معاشرے میں بھی یہ معاملات چلتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو اگر صلح صفائی سے حل ہو جائے تو سب سے بہتر بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ کو کسی انسان کا خون بہانا، اس کو قتل کرنا، مار دینا، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے کہ ایک جگہ کہیں بیان تھا، تو بیان کے بعد ایک شخص آیا تو کہنے لگا کہ حضرت میرے دادا نے 7 قتل کیے ہیں اور 7 ہی حج کیے ہیں، 7 قتل کیے ہیں اور 7 حج کیے ہیں۔ پھر جب عمر بڑی ہو گئی تو ایک دن کہنے لگے انہوں نے قتل کرنے سے توبہ کر لی، تو ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ نے قتل کرنے سے توبہ کیوں کر لی؟ تو کہنے لگے اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے حج نہیں ہوتا، تو حج نہیں ہوتا اس لیے قتل کرنے سے توبہ کر لی۔ ایک قتل کرتے تھے جا کے حج کراتے تھے، سمجھتے تھے حج کرنے سے میرا قتل معاف ہو گیا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے گناہ سے معاف فرمائے اور محفوظ فرمائے۔